ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد بات چیت میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا ہے کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور نائب صدر جے ڈی وینس کی امریکی نائب صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شریک ہیں جو صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی ہیں۔ ان کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی اس اہم موقع پر موجود ہیں۔ No nuclear weapon. I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. تو آج سے کچھ روز پہلے جب ہم نے ٹویٹ کیا کہ کیسے اٹ از ہیپننگ ان اسلام آباد کے مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا، یہ ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ فیک نیوز تھی، جعلی خبر تھی، اب بولو، اب کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو بات یہ تھی کہ اس وقت اسرائیل کی ریلکٹنس اتنی زیادہ تھی کہ امریکہ بھی ان کو فورس نہیں کر پایا، لیکن بلومبرگ کی سٹوری کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ میڈ اے ٹینس کال ٹو نیتنیاہو ٹو اسٹاپ بامبنگ لیبنان۔ تو آ گئے ہیں جناب، لڑکی کے گھر والے بھی آ گئے ہیں اور لڑکے والے بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ سب کچھ چین کروا رہا ہے، پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایران پاکستان پہ اعتماد کر لے، کیونکہ انہوں نے تو ٹرمپ کو نوبیل پرائز دلوانے کے چکر میں اناؤنسمنٹ کر دی تھی، تو ایرانینز تو پاگل ہیں۔ تو بھائی ایران والے بھی مان گئے ہیں، گلف والے بھی مان گئے ہیں، امریکہ بھی مان گیا ہے، چین بھی مان گیا ہے، ساری دنیا مان گئی ہے، لیکن اگر نہیں مانے تو وہ نہیں مانے جنہوں نے انگوٹھے لگوائے، جو ٹب میں لیٹے اور جو ناچتے رہے ٹی وی کے اوپر نائل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے میڈیا کے انٹلیکچوئل جو اپنے بنیادی علم کے وجہ سے میڈیا کی سکرینز پر رات 11 بجے راج کرتے رہے کئی سالوں تک، اور وہ علم کیا تھا کہ آلو گوشت کہاں سے اچھا ملتا ہے اور قیمہ کہاں کا زبردست ہے۔ یہ تھا میڈیا کا سکرات جو اس وقت باہر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ سب بکواس ہے، ایرانینز کین نیور ٹرسٹ پاکستانیز۔ کر لیا ٹرسٹ، آ گئے ہیں۔ آج ذرا ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ کو کہ جناب ہو کیا رہا ہے اور ٹاکس کی آؤٹ کم کیا ہو سکتی ہے، سگنیفیکنس کیا ہے، جیسچرنگ کیا ہے، اسلام آباد کا ماحول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایرانین ڈیلیگیشن پہنچتا ہے اور یہ خبر بھی رپورٹ کی گئی کہ ایران کا جو ایئر کرافٹ تھا جو آیا، اس کی ویکنٹ سیٹس کے اوپر ان بچیوں کی تصاویر پڑی ہوئی تھیں جو اس ایلیمنٹری اسکول میں پڑھتی تھیں جو پہلا حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے۔ ایران نے اپنے ڈیلیگیشن کا نام رکھا ہے میناب 168، کیونکہ میناب اسکول پر حملہ ہوا، 168 بچیوں کی جانیں وہاں پر گئیں، تو یہ سمبلزم ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نور خان ایئر بیس پہ وہ لینڈ کرتے ہیں، وہی نور خان ایئر بیس جو دھرندر میں شاید بہت دفعہ اڑا دی گئی ہوگی، اب تک میں نے تو نہیں دیکھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو لاسٹ ایئر کے کانفلکٹ میں انڈیا کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی، نیست و نابود ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ دوبارہ سے اچانک کھڑی ہو گئی اور وہاں پہ لینڈ کیا اسی جے ڈی وینس نے، جو کہ دعوے کیے جا رہے تھے نیبرنگ کنٹری کے میڈیا کی طرف سے، جو کہ رائٹ ونگ میڈیا، صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جے ڈی وینس یہاں پر آ جائیں، بہت تھریٹ ہے یہاں پہ، بہت خطرہ ہے، کیسے آئیں گے یہاں پہ، سروائیو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ آ گئے تو فائٹر جیٹس نے اسکورٹ کیا جناب ایرانین ڈیلیگیشن کے جہاز کو، اور اس موقع پہ میڈیا رپورٹس یہ کہتی ہیں، یہ میں کہانیاں یا فیک فوٹیجز کو ٹرانسلیٹ کر کے نہیں بتا رہا، الیکٹرانک وارفیئر سپورٹ بھی ایکٹیویٹ کی ہوئی تھی پاکستان ایئر فورس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایویکس جو تھا وہ بھی ایکٹیویٹڈ تھا۔ ایئر موبیلٹی ڈسیپشن ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو ذرا یہ سمجھاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ اب ایران سے جو جہاز اڑا وہ ایک پیسنجر ایئر کرافٹ کے سائز کا جہاز تھا، ایئر بس A321، پاکستان نے ایک ایئر بس A321 اس کے بالکل پیرلل اڑایا، اور ساتھ جو ٹرانسپونڈر ہوتا ہے ایرانین ایئر کرافٹ کا، یعنی کہ ایران کا جو جہاز تھا اس کا جو ٹرانسپونڈر تھا اس کو آف کر دیا، یعنی کہ جو پرائمری ریڈارز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر اس جہاز کی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی، فلائٹ ٹریکنگ بند کر دی گئی، اور اس جہاز کے پیرلل پاکستان نے اڑایا A321 تاکہ ریڈار پہ کوئی دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو نظر یہ آ رہا ہو کہ یہ تو پاکستان کا مسافر طیارہ آ رہا ہے۔ تو اس کو جناب کہتے ہیں ایئر موبیلٹی ڈسیپشن، جس کو ڈپلوائے کیا گیا ٹرانسپونڈر آف کر کے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹرانسپونڈر کس طرح کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے لینڈنگ کی بیکاز پاکستان ایئر فورس واز آن ہائی الرٹ، تاکہ اگر کوئی ڈسیپٹیو میجر لینے کی کوشش کی گئی اینیمی کی طرف سے، اور اینیمی ان دس کیس از obviously اسرائیل، سو دیٹ وی آر آن آر ٹوز، دیٹ ان کیس دی اسرائیلیز ڈو اے فولش ایڈونچر وی کین میک دیم لک ڈسٹ۔ اس کے بعد صبح 10 بجے کے قریب یو ایس ایئر کرافٹ اترتا ہے جناب، اور اس میں جے ڈی وینس موجود ہوتے ہیں۔ بہت سے مینس سوشل میڈیا پہ بن رہے ہیں کہ جب تک یہ واپس جائیں گے ان کا وزن 8-10 کلو بڑھ چکا ہوگا، اتنی بریانی کھلائیں گے ان کو، سیور کے پلاؤ سے ان کو دور رکھیں، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کا میم فیسٹ تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جنگ لگی ہو، اس کے باوجود بھی رکتا نہیں اور بڑھ جاتا ہے۔
because this is a nation that somehow seeks solace in global chaos. I'm not saying that negatively, but there are people who make humor out of all situations, including कैटास्ट्रफी एंड केओस. सुबह 10 बजे ये लोग लैंड करते हैं. F-16 का एस्कॉर्ट दिया जाता है. इस मौके पर सेंटकॉम के चीफ मौजूद होते हैं. मार्को रूबियो थे, विटकॉफ थे और जेडी वैंस लीड कर रहे थे इस डेलीगेशन को जो कि टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए आया. अब जेडी वैंस का मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके आने का सिंबलिज्म ये है कि ईरान सिर्फ उन पे ट्रस्ट करता है. पहले आपको बताया था. ये खबरें आई कि वैंस नहीं आ रहे, बहुत से लोग खुश हो गए पाकिस्तान में बैठे हुए. उनका आना इसलिए ज़रूरी था कि उनके बगैर कुशनर और विटकॉफ से गुफ्तगू नहीं हो सकती थी. इसीलिए जेडी वैंस की इंपॉर्टेंस बहुत है और अपने पर्सनल पॉलिटिकल करियर के लिए भी बहुत अहम मौका है उनके लिए, क्योंकि अगर वो डील करके वापस जाते हैं, ही विल पिच हिमसेल्फ एज अ फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. बिकॉज पहले आपको बताया कि अगले रिपब्लिकन कैंडिडेट भी वही हैं. 53% उनकी अप्रूवल रेटिंग है. इसीलिए वो इस टॉक्स को अपनी पर्सनल माइलस्टोन और पर्सनल विक्ट्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहेंगे. इफ़ ही गोज़ बैक एंड सेज टू दी अमेरिकन पीपल कि देखिए मैंने सुलह करवा दी पूरी दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं हो सकी. वो खुल के तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को वॉर से थोड़ा सा डिस्टेंस इसीलिए रखा है कि उनकी प्रोफाइल डैमेज ना हो जाए. इस मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही. इस्लामाबाद में SSG जो कि एक स्पेशल फोर्स है पाकिस्तानी आर्मी की, वो डिप्लॉय की गई. इस्लामाबाद में रेंजर्स डिप्लॉय किए गए, पुलिस डिप्लॉय की गई. टोटल 10,000 सिक्योरिटी पर्सोनल डिप्लॉयड हैं. रेड जोन बंद किया गया. इसके अलावा जो मूवमेंट्स थी उस दौरान ब्लॉकेजेस की गई. इससे एक रोज़ पहले सीक्रेट सर्विस यानी कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी है उसके 30 मेंबर पहले आते हैं इस्लामाबाद, उसका दौरा करते हैं, कुछ सिक्योरिटी इनपुट देते हैं कि चूँकि वाइस प्रेसिडेंट के लेवल की कोई शख्सियत पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों बाद आ रही है जो बाइडन के बाद से, एंड दिस इज़ द सेकंड सिविलियन गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री जिसके दौर में इस लेवल का कोई US ऑफिशियल पाकिस्तान में उतर रहा है. और आपको कहा था कि ये उन्हीं के दौर में उतर रहे हैं जिनके बारे में ये कहा गया था कि इनको तो रिश्ते भी कोई नहीं देगा, इनसे शादियां कोई नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे ख़िलाफ़ हैं. ये तो पब्लिक में निकलेंगे, लोग जूते मारेंगे, लोग सलाम नहीं लेंगे इनसे. तो हो ये गया कि जेडी वैंस साहब पहुंच गए हैं. ईरानियन डेलीगेशन में उनके स्पीकर बाकर गालिबाफ और अब्बास अरागची मौजूद हैं एज़ प्रोमिनेंट फिगर्स. लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ईरान से कितने लोग आए हैं. 71 पीपल, 71 लोग मौजूद हैं जो ईरान से इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं. और ये बहुत बड़ा एंटोराज है. इसकी वजह क्या है ज़रा ये सुनिए. वजह ये है जनाब कि डिप्लोमेसी की ज़बान में जो लोग ये नहीं समझते, जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ भी वीडियोस बनाई पिछले 4-5 रोज़ में कि मैंने वो ड्राफ्ट ट्वीट को जैसे एक्सप्लेन किया है, वो तो शहबाज शरीफ की अपील थी, वो तो मुआहदा था ही नहीं. तो अपील उसने करनी थी तो वो भी पूछ के कर दी डोनाल्ड ट्रंप से. बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि डिप्लोमेसी के अंदर ऑप्टिक्स जो दिखाए जाते हैं 90% काम उससे पहले ही हो गया होता है. किसी भी दुनिया के डिप्लोमेट को जाके स्टडी कर लें, उसकी लिखी हुई कोई किताब, बोली गई कोई कमेंट्री, कोई तज्ज़िया सुन लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी टॉक्स जब आकर ये टेबल पे बैठते हैं 90% पहले ही हो चुकी होती है. अब क्या वजह है कि 71 लोगों को ईरानियंस लेकर आए हैं, और मैं क्यों ये डिड्यूस कर रहा हूँ कि इनसे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगी. वो इसीलिए कि मेरे नज़दीक 90% मुज़ाकरात इनके लैंड करने से पहले ही पाकिस्तान ने करवा दिए थे. और इसीलिए वो जो डेलीगेशन लेके आए हैं उसमें बहुत ही स्पेसिफ़िक किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं. मिसाल देता हूँ, इस मुज़ाकराती अमल में ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का आने का क्या तुक बनता है, आप बता दें. क्या जवाज़ बनता है? ये जवाज़ बनता है कि एक एक्सटेंसिव डील लॉक करनी है जिसमें फ़ाइनेंशियल्स भी देखने हैं सारे. इसीलिए ईरान इतने लोगों को लेकर आया है क्योंकि ये एब्सोलूट सीरियसनेस है. उन्हें पता है कि हमने एक एक्सटेंसिव नेगोशिएशन करनी है. इसीलिए हर फील्ड का और हर डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन का बंदा हमारे साथ होना चाहिए. अदरवाइज़ 71 लोग क्यों लेके आते, वो 3-4 लोग लेकर आ जाते. वली नसर साहब भी यही कह रहे हैं अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं होता तो एक तरफ बाकर गालिबाफ ने पब्लिक में ये कहा कि हम अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते, गुडविल जेस्चर के तौर पे आए हैं. और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि नो न्यूक्लियर वेपन्स, 99% ऑफ द डील इज़ नो न्यूक्लियर वेपन्स. ट्रंप साहब से सवाल ये है कि JCPOA जो ओबामा के दौर में हो गया था, फिर उसको डिरेल क्यों किया. एक ऐसा आदमी, मतलब क्या कमाल है यार. मतलब 2015-16 के अराउंड की बात है जब वो एग्रीमेंट हो गया सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, उसको आके तोड़ा, और आज 10 साल बाद कह रहा है मैं न्यूक्लियर डील करके निकलूँगा यहाँ से. तालियां बजाएं अपने लिए. अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द मैन कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज
he first derails a nuclear deal after 10 years and after destroying 38 of his aircrafts, after wasting billions of dollars in a span of 30-40 days. What he is championing is that میں ایک ڈیل لے کے جاؤں گا جو کہ نیوکلیئر سارٹ کی ہوگی. کمال کر دیا یار آپ نے. تو ایران نے کہا, ایران کے گورنمنٹ اسپوکس پرسن نے بھی کہا کہ اور فنگرز ریمین آن دا ٹریگر, یعنی کہ ہم بندوق چلانے کو تیار ہیں, یہ ٹیمپرری ہالٹ ہے اگر مذاکراتی عمل کامیاب نہیں ہوتا اور ہماری ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی. اس دوران خبریں یہ بھی لگی ہیں, ایرانین پریس نے اس کو رپورٹ کیا, رائٹرز نے سورس کیا, اور وہ یہ تھا کہ $6 ارب تقریباً جو فنڈز ہیں جو ایران کے فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے, اس کو انفریز کرو. ایران کے اسپیکر باقر غالیباف نے یہ کہا کہ 2 کنڈیشنز ہیں مذاکرات میں انٹر ہونے سے پہلے, لبنان پہ بامبنگ بند کرو, دوسرا ہمارے جو اثاثے ہیں وہ غیر منجمد کرو, ان کو فریز کیوں کر رکھا ہے اس کو انفریز کرو. تو یہ ایرانین پریس نے رپورٹ کیا کہ یو ایس مان گیا ہے کہ اثاثے انفریز کر دیے جائیں گے, لیکن امریکہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ ڈیسپریٹ ڈیل کرنے کے لیے ایران نہیں ہے, امریکہ ہے. اس موقع پر یہ دونوں ڈیلیگیشنز اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں اور ایک پروگزیمیٹی فارمیٹ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. پروگزیمیٹی فارمیٹ کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو ایکسپوجر دے دینا, یعنی کہ جیسے ہی دونوں ڈیلیگیشنز لینڈ کرتے ہیں سامنے بٹھا دینا, ان سے ہاسٹیلٹیز بڑھنے کا بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے, کیونکہ اندر سے غصہ ہوتا ہے, اتنا نقصان کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, بندے مارے ہوتے ہیں, اربوں ڈالر کے حساب سے کیپٹل برباد کیا ہوتا ہے, انفراسٹرکچر ڈیمیج کیا ہوتا ہے. تو اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی فیسلٹی میں دونوں ڈیلیگیشنز کو ٹھہرا دیا, ایک ہی ہوٹل میں, اور درمیان میں میسنجر کا رول کون ادا کر رہا ہے, پاکستانی ڈپلومیٹس. تو آتے ساتھ ہی ڈائریکٹ میٹنگز نہیں ہوئیں, پہلے شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی, فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ, اس کے بعد میں جے ڈی وینس کی میٹنگ ہوئی شہباز صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد رائٹرز رپورٹ کرتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں دونوں کو بٹھا کے گفتگو کروائی گئی ہے, یعنی کہ پہلے کول آف کروایا گیا, اس کے بعد میں ایکسپوجر دیا گیا. اسے کہتے ہیں پروگزیمیٹی فارمیٹ, یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ دونوں ڈیلیگیشنز کو ٹھہرا دینا, نہ کہ الگ الگ لوکیشن سے وہ آئیں پھر چلے جائیں, پھر آئیں پھر چلے جائیں. شٹل ڈپلومیسی کی یہ اپروچ پاکستان کی اب تک بہت کارگر ثابت ہوئی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آؤٹ کم اچھی نہ آئی, ڈیل فلاپ ہو گئی تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا, صرف پاکستان کا ہی فیلئر ہو جائے گا, پاکستان کی سکسیس ہو چکی ہے. انہوں نے اندر گھس کے کنفرنٹ نہیں کرنا, انفلوئنس نہیں کرنا, ٹاکس کو فیسیلیٹیشن کرنی ہے, جو کہ وہ کر چکے ہیں, یہ بھی آپ جان لیجئے. بارگیننگ چپس یہ ہوں گی کہ امریکہ کے پاس لبنان کی بارگیننگ چپ ہے کہ اگر آپ نے ہرمز نہ کھولا تو لبنان کو بامب کرتے رہیں گے, آپ کے الائز کو ماریں گے. ایران کے پاس سب سے بڑی بارگیننگ چپ ہے ہرمز کی, جو اب بھی کمپلیٹلی نہیں کھلا. مائنڈ یو, جب سے سیز فائر ہوا ہے تو روزانہ صرف 22 تیل بردار جہاز گزر رہے ہیں ہرمز سے, آن ایوریج جنگ سے پہلے 135 گزرتے تھے, یعنی کہ یہ تقریباً 10% کی ٹریفک ہے, 90% اب بھی بند ہے. سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل کا ان گائیڈڈ میزائل ہونا ہے, اور انہوں نے لبنان میں جس طرح سے کارپٹ بامبنگ کی, صرف وینسڈے کے روز انہوں نے 300 لیبنیز لوگوں کو مارا ہے بامبنگ کر کے. اس کو رکوانے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کو کال کر کے ایک ٹینس ماحول میں یہ کہا ہے کہ اس کو روکو. نتیجہ یہ ہوا کہ 14 اپریل یعنی کہ آنے والے منگل کے روز واشنگٹن ڈی سی کے اندر اسرائیل اور لبنان کے جو ایمبیسڈرز ہیں امریکہ کے, وہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے. تو پیرالل مذاکراتی عمل چل رہا ہے, ایک طرف اسلام آباد ٹاکس ہو رہی ہیں, دوسری جانب لبنان کے مسئلے کو الگ ڈیل کروا رہا ہے امریکہ, تاکہ ان کا امپیکٹ ان ٹاکس کے اوپر نہ آ جائے. اور یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے اسرائیلیز کو یہاں نہیں اترنے دیا, یہ نہیں کہا کہ دروازے کھلے ہیں یہاں پہ آ جائیں. انہیں کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹاکس کرنی ہے تو امریکہ کا چینل دستیاب ہے, ہمارے یہاں پہ ایرانینز آئیں گے اور امریکنز آئیں گے. نتنیاہو چاہتا ہے کہ حزب اللہ مکمل طور پر جو اپنے ہتھیار ہیں وہ ڈال دے, سرنڈر کر دے, اس سے کم پہ وہ نہیں مانیں گے. جبکہ یہ ٹاکس اسی لیے بہت ٹینس ہوں گی, میں امریکہ والی ٹاکس کی بات کر رہا ہوں, اسی لیے کہ اس میں حزب اللہ کے نمائندگان شامل ہی نہیں ہیں. لبنان کی حکومت مذاکرات کس سے کر رہی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ. بیچ میں حزب اللہ کے ترجمان یا ان کے مذاکرات کار ہیں ہی نہیں. حزب اللہ نے یہ بھی وارن کیا تھا لبنان کی حکومت کو کہ آپ اسرائیل سے گفتگو مت کیجئے, لیکن وہ کر رہے ہیں. اسی لیے کوئی ڈیل ہو بھی جائے تو میں لبنان میں مکمل پیس آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. حزب اللہ کے پارٹ پر ایران نیگوشیٹ کرے گا اور وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کرے گا. وہاں پر یعنی کہ واشنگٹن کے اندر صرف
اسرائیلیز اور لبنان کی حکومت بات چیت کرے گی. اب دو بڑے سوال سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. ایون مجھے میسیجز کر کے بہت سے دوستوں نے یہ پوچھا کہ بھائی دو سوال ہیں آپ سے, ذرا اس کا جواب دیں, بڑے آپ سکرات بنتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو نہیں بنتا, یہ آپ کی خام خیالی ہے. تو دو سوال جناب یہ تھے. پہلا یہ تھا کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں ریسیو کرنے گئے, شہباز شریف صاحب موجود کیوں نہیں تھے جب ڈیلیگیشن اترتا ہے جے ڈی وینس کو ریسیو کرنے کے لیے یا ایران کے اسپیکر کو اور ان کے فارن منسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے. تو جناب یہ بڑا اسٹرانگ میسیج دیا پاکستان نے, بیکاز اسٹیٹ کے ہیڈز نہیں آئے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے اور ایران سے مسعود پزشکیان یا پھر مجتبیٰ خامنہئی, یہ دونوں لوگ نہیں آئے. اسی لیے پاکستان کی طرف سے بھی جو سب سے بڑا سویلین آفس ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہہ لیجیے جو کہ کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں, نہیں گئے ریسیو کرنے کے لیے. گیا کون؟ آرمی چیف گئے عاصم منیر, اور ساتھ کون گیا؟ اسحاق ڈار صاحب گئے اور محسن نقوی صاحب گئے. ایک اور سوال, جو دوسرا سوال لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا کیا سمبلزم ہے کہ آرمی چیف نے یونیفارم پہنا جب وہ ایران کے ڈیلیگیشن کو ریسیو کر رہے تھے, لیکن جب جے ڈی وینس آتے ہیں اگلی صبح تو وہ سوٹ پہن کر گئے. تو جناب اس کی سمبلزم یہ ہو سکتی ہے, یہ اب تھیورائزنگ ہے, اٹس اے وائلڈ تھیوری, اف یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ یو کین, ادروائز دیر از نو آبجیکٹیوٹی انوالوڈ. جو میری انٹرپریٹیشن اور ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آرمی چیف اس طرح کے ڈپلومیٹک انیشیٹو کے اوپر اپنا وار یونیفارم پہن کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہی سگنیفائنگ اے وار مینٹیلٹی. ایران کا ڈیلیگیشن جب آیا تو یونیفارم اسی لیے پہنا گیا, اکارڈنگ ٹو مینی انڈیپینڈنٹ آبزرورز ایز ویل, اینڈ مائی ریڈنگ از دا سیم, اسی لیے پہنا گیا کہ ایک سمبل تھا کہ ہم ایران کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو سچویشن ہے ایران کی جس میں ان پر جنگ کا نفاذ کیا گیا ہے اس میں پاکستان ملیٹریلی سولیڈیرٹی دکھاتا ہے ایران کو. ٹھیک ہے. دوسرا, سوٹ کیوں پہنا؟ سوٹ اسی لیے پہنا کہ یو ایس ڈیلیگیشن جب آیا تو سمبلزم یہ تھا دیٹ ناؤ وی آر ریڈی ٹو میڈیٹ پیس بائی ڈپلومیٹک چینلز. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, یا پھر حسین اتفاق بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ کیا ریڈنگ ہو سکتی ہے. مل گئے دو سوالوں کے جواب, اب آگے بڑھنے دیں ہمیں. ایک اور اہم شخصیت جو اسلام آباد میں موجود ہیں اس پہ شاید آپ سب کی نظریں نہ ہوں, اور وہ ہیں سعودی فائنانس منسٹر محمد الجدان. اور یہ ان ٹاکس کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ اسلام آباد میں موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم نے $3 ارب واپس کرنے تھے UAE کو, ہم نے چمیڑ لی ہیں. مذاق کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ جو $3 ارب واپس کرنے تھے پاکستان کے لیے ایک بڑا مشکل فائنینشیل پوائنٹ ہے. تو اس کو ریڈ ایسے کیا جا رہا ہے کہ فائنانس منسٹر کی موجودگی یہ سمبلائز کرتی ہے کہ سعودیہ سے پاکستان کو اکنامک کوآپریشن اب بڑھنے والی ہے اور مزید ملنے والی ہے, فائنینشیل سپورٹ ملنے والی ہے. اسی وجہ سے ان کی پریزنس یہاں پر دیکھی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی منسٹری آف ڈیفنس نے بھی ٹویٹر پہ یہ اناؤنس کیا, جس کو BBC نے بھی کوٹ کیا, پاکستان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن اب تک نہیں آئی. کوٹ کر کے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ اتر چکے ہیں. یعنی کہ میوچول ڈیفنس اگریمنٹ جو تھا, جو باہمی دفاع کا معاہدہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ, اس کے تحت پاکستان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ سعودیہ کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان نے پوسچر لے لیا ہے. یعنی کہ فیوچر میں گلف کی سیکیورٹی کا سپلیمنٹری گارنٹر, پہلا نہیں, پرائمری نہیں, بلکہ سیکنڈری گارنٹر پاکستان بن جائے گا اگر معاملات ایسے ہی آگے بڑھے اور یہ پیس ڈیل سائن ہو گئی. اس دوران جو سب سے زیادہ عادت رکھتے ہیں ورلڈ کپ فائنل کے فٹ بال میچ میں اپنی طرف گول کرنے کا, اور وہ مہارت ہے جناب خواجہ آصف صاحب کی. انڈیا کے خلاف جنگ میں بھی ایک دو سٹیٹمنٹ ایسے دے دیے تھے انہوں نے. اس مرتبہ انہوں نے ایرانین ڈیلیگیشن کے لینڈ کرنے سے پہلے اور امریکنز کے آنے سے ایک روز پہلے ٹویٹر پہ جا کے منہ کھول دیا جناب مشین گن کا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل یو ایول اینڈ کرس فار ہیومینٹی, بڑے غلط ٹائم کے اوپر. اور اس کا جواب دیا نتنیاہو کے آفس نے. انہوں نے کہا کہ آؤٹریجیس, شرم کی بات ہے, اور یہ مطابقت نہیں رکھتا اس بات سے کہ پاکستان اس سارے مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کر رہا ہے کیونکہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. لیکن بعد میں وہ ٹویٹ ہو گئی غائب. اب اس پہ بھی دو نیریٹو ہیں. پہلا یہ کہ خواجہ صاحب نے خود ڈیلیٹ کر دی, اتوں فون آ گیا کہ پائن کی کر رہے ہو, کیا کر دیا بھائی, ابھی رک جائیں, بعد میں فائر مار لینا. اور دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ گراک جو ٹویٹر کا AI چیٹ باٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا ہے ٹویٹر نے اینٹی سیمیٹزم کے چارج کے اوپر.
اب مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کیا ہوا ہے، لیکن ٹویٹ ہو گئی غائب، اور میرا خیال ہے ہونی بھی چاہیے تھی غائب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی از ناٹ اباؤٹ اسپیکنگ ٹروتھ، اٹس اباؤٹ بینگ انٹیلیجنٹ اینڈ اے اسٹیپ اہیڈ آف یور اینیمی۔ لیکن اس موقع پر ایران کی پوزیشن کی اگر میں بات کروں تو پہلے ایران پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات کر رہا تھا جنیوا ٹاکس کے اندر، لیکن جنگ کے بعد دنیا کا اتنا نقصان کرنے کے بعد، امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے بعد، اسرائیل کو جواب دینے کے بعد پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ایران مذاکراتی عمل میں آیا ہے۔ اور پاکستان کی سکسیس یہ ہے کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد، انقلاب ایران کے بعد، ایرانین ریولوشن کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس لیول کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ 1979 کہاں، 2026 کہاں، کروائی کس نے؟ پاکستان نے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ سرپرائز نہیں کیا دنیا کو۔ کرکٹ ٹیم کی طرح بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، کسی دن 70-80 پہ ساری ٹیم بھی بک ہو جاتی ہے اور کسی دن 350 بھی چیز کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی ان کی یہی صورتحال ہے جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1988 میں بھی جنیوا اکارڈز جو ہوئی تھیں اس میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ سائن کیا تھا سوویٹ وڈرال کا، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا سوویٹ رشیا کو توڑنے کے بعد افغانستان سے نکلنے کے پروسیس کو۔ سائن کس نے کیا؟ پاکستان نے، وہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اس کے علاوہ 1970s کا پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، ریپروچمنٹ کروائی یو ایس اور چین کے درمیان پاکستان نے جب کسنجر یہاں پر آئے۔ پھر 1993 میں بھی ایک اسلام آباد اکارڈز ہوئے تھے، اور وہ کس کے درمیان ہوئے تھے؟ جو قبائلی رہنما تھے، افغانستان کے وارنگ گروپس تھے، اور اس میں سعودی عربیہ کی گارنٹی دلوائی گئی اور ایران کی گارنٹی دلوائی گئی۔ برہان الدین ربانی کو صدر منتخب کروایا گیا، حکمت یار کو پی ایم بنایا گیا 18 مہینوں کے لیے۔ یہ بھی ہوئے اسلام آباد کے اندر، جو کہ ہو تو فیل گئے تھے لیکن فیصلے افغانستان کے ہوتے رہے اسلام آباد کے اندر۔ اور اس کے بعد میں 2020 کے دوحہ اگریمنٹ، جس کے بعد طالبان کو حکومت ملی جو ہم پہ ہی چڑھ دوڑی، وہ بھی ہم نے کروائے۔ لیکن اس سارے عمل پہ سب سے بڑے ناقدین، جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ایران میں جا کر بیٹھ کر یہ بول دیا تھا کہ ہاں پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہوتی ہے ایران کے خلاف۔ And I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا اپنے دور حکومت میں ایز پی ایم کہ ہاں القاعدہ کو بھی ہم نے ٹرین کیا، جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا ایک انٹرویو کے اندر کہ اگر ہندوستان سے امن ہو جائے تو جوہری ہتھیار ختم کر دو، اپنے نیوکس ختم کرو، کیونکہ چاہیے ہی نہیں اس کے بعد میں۔ جو شہزادہ محمد بن سلمان کو درمیان میں بٹھا کے لیفٹ سائڈ پہ بوٹیاں توڑ رہے تھے، اور ان کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے عارف علوی صاحب، جو کہ بیٹھ کے خطاب شروع کر دیا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان، اور بوٹی کھاتے ہوئے انہوں نے صدر کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کے بات کر لو یار، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور اس کے بعد میں ورکرز نے تعریفیں کی کہ کپتان چپل اگلے کے منہ کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ تو اس موقع پر ہمیں کم سے کم اس بات کی داد دینی چاہیے کہ کوئی الفا میل بلشٹ نہیں کیا گیا ہماری طرف سے۔ لو کی رہے ہیں ہم نے پروفیشنلزم کو پرسو کیا ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کی تعریف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کی تعریف ہے۔ یہ تعریف وہ نہیں کرے گا، ہم نے پہلے بھی کہا، جو کہ ریالٹی کو نگیٹ کرنے میں ماہر ہوگا اپنے ایجنڈا کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے، کیونکہ اس کو ڈینائی وہی گروپ کر رہا ہے جنہوں نے یہ پبلکلی بیان دے دیا کہ جب ننگے پاؤں اترے تھے خان صاحب مدینہ کے اندر، تو اس کے بعد میں ایم بی ایس نے کہا تھا یہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو، اور اس کے بعد میں جو ری ایکشن آیا وہ آپ کو نہیں پتہ، وہ ہمیں پتہ ہے کہ بیک ڈور رابطوں سے علیمہ صاحبہ کی ملاقات کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن رائل فیملی کی ایک شخصیت نے کہا کہ دے کین گو ٹو ہیل، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے پبلک ٹرائل میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی رائل فیملی پبلک اسکروٹنی اور میڈیا ٹرائل برداشت نہیں کرتی، وہ ڈیموکریسیز نہیں ہیں۔ اور جس سے آپ رول اوور لیتے ہو، جس سے تیل لیتے ہو، اس کا یہ حشر کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو میں تو 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے اسٹرانگ مین، الفا میل، فاسٹ بولر موجود نہیں تھے اس موقع کے اوپر، ادروائز سب برباد ہو جاتا۔ سو دی ایبسولوٹ پروفیشنلزم آف شہباز شریف از ٹوٹلی کمینڈیبل، اینڈ آئی ڈو ناٹ کیئر اگر کوئی مجھ پہ ٹھپے لگائے اور یہ بولے اور لفافہ اور پٹواری جو کہنا ہے آپ کہہ لیجئے، لیکن جہاں پر ایک چیز ریئل ہوگی اس کو ریئل ہی کہیں گے، نو میٹر وٹ اماؤنٹ آف ہیٹ دیٹ وی فیس۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی کا سپورٹر بن گیا ہوں، بلکہ یہ کردار جو اس ٹاکس کے تناظر میں ہے، صرف میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ جو تعریف نہیں کرے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو تعریف نہیں کرے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور ہے۔
اگلے 2 دن نہایت اہمیت کے حامل ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کس حد تک مڈل گراؤنڈ کریٹ ہوتا ہے. سب سے بڑے ٹاکنگ پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے. ایران کا جوہری مواد نمبر 1, لبنان کا پیس نمبر 2, حزب اللہ پہ اٹیک بند کرنا نمبر 3, نمبر 4 ابنائے ہرمز. اس پر کچھ نہ کچھ مڈل گراؤنڈ اگر نہ نکلا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. لیکن میرے نزدیک آپٹیمزم اسی لیے ہونا چاہیے کہ ڈیل کے بہت سے نکات ان دونوں وفود کے لینڈ ہونے سے پہلے ہی طے کر لیے گئے تھے. سو all eyes on Islamabad once again. Thank you.